بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو کے حوالے سے ایک اہم چیپٹر ہے افسانوی ادب، تو اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ تو بیسیکلی جو افسانوی ادب ہے تو اس کی جو مشہور جو قسمیں ہیں تو یہ چار ہیں: داستان، افسانہ، ناول اور ڈرامہ۔ تو ان سب کے متعلق جو ہے نا وہ کوشچنز ہیں تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو داستان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ داستان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قصہ، کہانی یا حکایت کے ہیں۔ اور داستان کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی کہانی، من گڑت قصہ، ایسی کہانی جس کی بنیاد تخیل، رومان اور مافوق الفطرت جو ہے وہ عناصر پر ہو، تو اس کو داستان کہتے ہیں۔ داستان کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ تو اس کے 9 اجزاء ہیں۔ تو پلاٹ، نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 تخیل اور رومان کی چاشنی، نمبر 3 مافوق الفطرت کردار، نمبر 4 مثالی کردار، 5 حیرت انگیز اور تحیر امیز واقعات، نمبر 6 طوالت اور ضمنی پلاٹ، نمبر 7 اخلاقی پہلو، نمبر 8 خطیبانہ آہنگ، نمبر 9 تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ داستان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے۔ اور اردو کی سب سے پہلی داستان کون سی ہے؟ تو ملا وجی کی سبرس، جو 1745 میں ملا وجی نے لکھی۔ نقاد اردو ادب کی پہلی اور باقاعدہ داستان کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو یہ میر حسین عطا تحسین کی نو طرز مرصع کو پہلی جو ہے نا وہ باقاعدہ داستان کہتے ہیں۔ اور اردو کی بیشتر داستانوں کا آغاز کس صدی سے ہوا؟ تو یہ 19ویں صدی کے نصف اول سے ہوا۔ 19ویں صدی میں کن داستان گوؤں نے بڑی شہرت پائی؟ تو دکن اور لکھنؤ کے داستان گوؤں نے۔ اور آج کل داستان کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ تو ناول اور افسانے نے لی ہے۔ ناول اور افسانے کے ارتقائی تسلسل میں کس کو پہلے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے؟ تو داستان کو۔ اور اردو کی مشہور داستانیں کون سی ہیں؟ تو اس میں گل صنوبر، حاتم طائی، امیر حمزہ اور افسانہ عجائب وغیرہ ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر میں آتا ہے ناول۔ تو ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایگزام میں اس کے کوشچن آتے رہتے ہیں۔ اور ناول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انوکھا، نرالا، نیا اور عجیب کے ہیں۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ وہ نثری کہانی جس میں کسی خاص مقصد کے تحت زندگی اور اس کے تعلقات کی حقیقتوں کی ترجمانی کی جائے۔ ناول کے عناصر کون کون سے ہیں؟ تو ناول کے عناصر جو ہیں یہ 8 عناصر ہیں: کہانی اور پلاٹ، کردار، مکالمہ، وحدت تاثر، تجسس، منظر کشی، زبان و بیاں اور بنیادی مقصد۔ ناول کی کتنی اقسام ہیں یا کون سی اقسام ہیں؟ تو ناول کی جو ہیں وہ یہ 12 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کرداری ناول، معاشرتی ناول، مہماتی ناول، تاریخی ناول، اصلاحی ناول، نفسیاتی ناول، واقعاتی ناول، ڈرامائی ناول، نظریاتی ناول، جاسوسی ناول، رومانی ناول، سائنسی ناول۔ تو یہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12 قسم کے ہیں۔ داستان اور ناول میں کیا فرق ہے؟ تو قصہ اور کہانی کے اعتبار سے داستان اور ناول دونوں میں اشتراک ہے، لیکن داستان ناول کی قدیم ترین شکل ہے۔ مطلب پہلے لوگ داستانیں لکھتے تھے، اب جو داستانوں کی جگہ ناول لکھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ تو یہ میرات العروس ہے۔ میرات العروس ناول میں نذیر احمد نے کس کا قصہ بیان کیا ہے؟ تو اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے اکبری اور اصغری 2 بہنوں کا قصہ لکھ کر اردو میں ناول نگاری کی بنیاد رکھی ہے۔ اور نیکسٹ ہے کون سے ناول مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لیے لکھے گئے؟ تو اس میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ آزاد ان کے مشہور ناول ہیں جو مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھے اور آج بھی ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے نام امپارٹنٹ ہے، آپ نے ان کے رائٹر جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا نام آپ نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اور تاریخی ناولوں کے موجد کون ہیں؟ تو عبدالحلیم شرر ہیں۔ اب ڈسکس کرتے ہیں افسانوں کو۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ سے مراد وہ مختصر کہانی ہے جسے کم سے کم وقت میں پڑھا جائے۔ اور افسانے کی تعریف: افسانہ ایسی تحریر ہے جو کسی واقعے کی وحدت تاثر کے ساتھ بیان کرے اور ایک کردار کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو مختصر انداز میں پیش کرے۔
تو یہ افسانہ ہے۔ افسانے کی خوبیاں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ چونکا دینے والا ہوتا ہے، اس کا آغاز جو ہے، اور اس میں اختصار ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، وحدت تاثر ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، دلچسپی اور تجسس ہوتا ہے، اس میں مقصدیت اور تربیت اور تنظیمی سب چیز اس میں شامل ہیں، اسلوب اور انداز بیاں بھی۔ افسانے کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو اس کی 4 اقسام میں: واقعاتی افسانہ، نفسیاتی افسانہ، کرداری افسانہ اور معاشرتی افسانہ۔ سب سے پہلے افسانہ نگار کون تھا؟ تو یہ سجاد حیدر یلدرم تھے، اور سب سے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو غربت وطن۔ اور اردو افسانے کا بانی کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو پریم چند کو۔ اور پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو یہ سوز وطن ہے۔ یہ سب کوشچن جو بہت امپارٹنٹ ہیں، آپ کے پی سی این ٹی ایس اور ڈفرینٹ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں اس میں یہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بڑی دلچسپی سے آپ نے سننا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میرے چینل میں پیڈاگوجی، اسلامک اسٹڈی، جنرل نالج، پاک اسٹڈی، کشمیریات، ان سب طرح کی جو ہیں وہ ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ مختلف میں نے جو اچھی کتب ہیں اس میں سے جو ٹاپکس ہیں جہاں بہت اچھا کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو وہیں سے اٹھا کر میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اب نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامہ کو۔ تو ڈرامہ کس کا زبان کا لفظ ہے؟ تو لفظ ڈرامہ اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی لفظ ہے، اور ڈرامے کے کیا معنی ہیں؟ تو ڈرامہ عمل کرنا یا کچھ کر کے دکھانا، یعنی پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ ڈرامے سے مراد کون سی کہانی ہے؟ اصطلاح میں ڈرامے سے مراد ایسی کہانی ہے جسے اسٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو یہ امانت لکھنوی صاحب ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو یہ اندر صبا ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں؟ تو یہ اس کے 9 اجزائے ترکیبی ہیں: اسٹیج، تماشائی، پلاٹ، تصادم اور کشمکش، کردار، مکالمہ، تجسس، نقطۂ عروج، موسیقی، یہ سب چیزیں اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ تو ڈرامے کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ڈرامے کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ اور 2 اقسام میں سے نمبر 1 ہے المیہ ڈرامے، وہ ڈرامہ المناک انجام سے دوچار ہو، اسے المیہ کہتے ہیں۔ اسے ڈراموں کے واقعات اور درد انگیز اور المناک ہوتے ہیں، یہ ہو گیا المیہ۔ اور دوسرے ہو گئے تربیہ یا کامیڈی ڈرامے، جس کا انجام پرمسرت خوشکن حالات میں ہو۔ معاشرتی اور ڈرامائی ناول عام طور پر اسی تربیہ انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اندر صبا ڈرامہ کب اور کہاں لکھا گیا؟ تو یہ 1853 میں یہ ڈرامہ شاہی اہتمام میں لکھنؤ کے کیسر باغ میں کھیلا جاتا تھا۔ اور اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اسالیب نثر کو۔ تو سبرس کس کی تحریر ہے؟ تو سبرس جو ہے وہ ملا وجی کی تحریر ہے۔ اور سبرس کا موضوع کیا ہے؟ آب حیات کی جستجو۔ اور سبرس ایک تمثیل ہے۔ عود ہندی کس کی تحریر ہے؟ تو یہ غالب کی تحریر ہے، اس میں خطوط جو انہوں نے لکھے تھے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ لفظ عود بندی لکھا، عود بندی نہیں، عود ہندی ہے یہ اوریجنل لفظ جو ہے۔ اور کوشچن نمبر 5 ہے عود ہندی کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب کے خطوط جو ہے نا مکالمہ کے طور پر لکھے جاتے ہیں، لکھے انہوں نے۔ اور تہذیب الاخلاق کس کی تحریر ہے؟ تو یہ سر سید کی تحریر ہے۔ اور نیرنگ خیال کس کی تحریر ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کی ہے۔ اور نیرنگ خیال میں کتنے مضامین ہیں؟ تو 13 مضامین ہیں۔ اور سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، گلشن بہار کی امید، علوم کی بدنصیبی کس کے مضامین ہیں؟ تو یہ محمد حسین آزاد کے مضامین ہیں۔ حیات جاوید کس کی تحریر ہے؟ تو یہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ حیات جاوید کس سے متعلق ہے؟ تو یہ سر سید کی جو ہے زندگی اس کے متعلق ہے۔ اور حیات جاوید کیا ہے؟ ایک سوانح نگاری ہے۔ اور سیرت النبی کس کی تحریر ہے؟ یہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ اور غبار خاطر جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور غبار خاطر کس کی تحریر ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد صاحب کی تحریر ہے۔ اور یادگار مشاعرہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ فرات اللہ بیگ کا ہے۔ اور کس سویرے جو آنکھ میری کھلی، میں ایک میاں ہوں، اردو کی آخری کتاب، مرید پور کا ہیرو،
میبل اور میں کس کے مضامین ہیں؟ تو یہ پطرس بخاری کے ہیں۔ یہ مزاحیہ جو ہے نا وہ رائٹر تھے۔ پطرس کا انداز جو تھا وہ مزاحیہ تھا۔ گنج ہائے گز نما کس کی تحریر ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آب گم میں کتنے مضامین ہیں؟ تو یہ اس میں جو ہے نا وہ 5 مضامین ہیں۔ اور حویلی جو ہے اسکول ماسٹر کا خواب، کار کابلی والا اور اعلیٰ دین بے چراغ، شعر قصہ، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ کس کے مضامین ہیں؟ تو یہ مشتاق یوسفی کے مضامین ہیں۔ بقول یوسفی آب گم کے کردار قاضی پرست، ماضی زدہ اور مردم بیزار ہیں۔ آب گم کا مرکزی کردار بشارت ہے۔ تو یہاں تک یہ کوشچن تھے، میں نے ڈسکس کیے۔ تو مزید بھی اس پر ویڈیوز ہیں، آپ چیک کریں۔ اردو کے حوالے سے آپ لیکچرر کے لیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، یا ایس ایس ٹی کے لیے، یا انٹرنس کے کوئی بھی ایگزام ہے اس کے لیے، تو یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی یہ ویڈیوز۔ تو اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔